اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیات نمبر 1 تا 8 میں اس حقیقت کا بیان کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر وہ کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی نعمت کو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ سو عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ اگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو اسی طرح پچھلی قوموں کے لوگ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے ہیں۔ قریش کو تنبیہ کہ قیامت ایک حقیقت ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دوست نہ بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور اسی نے فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کیا جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اپنی مخلوق کی بناوٹ اور پیدائش میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظ اجنحہ انسان کے بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے پر کے لیے بھی۔ فرشتوں کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو اس کے سوا کوئی دوسرا بھیجنے والا نہیں۔ بے شک وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان پر غور کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے رہا ہے؟ لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، اور یاد رکھیں کہ آخر کار تمام امور جزا و سزا کے لیے اللہ ہی کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔
وہ اپنی پیروی کرنے والے لوگوں کو محض اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ بھی اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، آپ ایک ایسے شخص کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کی نگاہ میں اس کا برا عمل شیطان نے خوشنما کر دیا ہو اور وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہو۔ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے حال پر افسوس کرتے کرتے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بلا شبہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ فاطر آیات نمبر 9 تا 18 میں قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے ایک مثال، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ صرف ایمان کے پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال ہی ہیں۔ مال و اولاد اور عمر کی کمی و زیادتی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کا ذکر۔ باطل معبودوں کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ ہی با اختیار ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان بادلوں کو ایک بنجر و مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روز قیامت انسان بھی زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جو کوئی عزت کا طلبگار ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ صرف ایمان کے پاکیزہ کلمات ہی ہیں، اور نیک اعمال درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور ان کی تدبیریں بالآخر ناکام ہو جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا، اللہ نے تمہاری تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور اس کے علم کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک عورت تک ایسی نہیں کہ جس کے حاملہ ہونے اور وضع حمل کے بارے میں اسے علم نہ ہو۔
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر میں زیادتی کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذلك على الله يسير. بے شک یہ سب کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. دریا اور سمندر کا پانی ایک جیسا نہیں، ان میں سے ایک میٹھا پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار ہے، جبکہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. اور دونوں میں سے تم تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہو اور زینت کا وہ سامان نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور تم دیکھتے ہو کہ دونوں جگہ کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ یہ اپنی رفتار سے ایک معین وقت تک چلتے رہیں گے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی کٹلی کے چھلکے کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اگر تم انہیں پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک باخبر ہستی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. صرف اللہ ہی وہ باخبر ہستی ہے جو تمہیں ایسی صحیح خبر دے سکتی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہی لائق حمد و ثنا ہے. ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. وما ذلك على اللہ بعزیز. اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل بھی دشوار نہیں. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اور اس دن کوئی گناہ گار کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور اگر کوئی گناہ گار کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارے گا بھی تو اس وقت کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خواہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو.
انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه وإلى اللہ المصیر. اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سورہ فاطر آیات نمبر 19 تا 28 میں تنبیہ کہ ایمان لانے والے اور منکرین برابر نہیں ہو سکتے. رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اس سے پہلے بھی لوگ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں پھل، پہاڑ، انسان اور جانوروں کو مختلف رنگوں اور مختلف قسموں میں پیدا کیا. یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ایمان صرف وہی لوگ لائیں گے جن کے اندر علم و معرفت کی روشنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تاریکی اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہیں. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اللہ جسے چاہتا ہے سننے کی توفیق دے دیتا ہے، مگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. کفر پر اصرار کرنے والوں کو مردہ شخص سے تشبیہ دی گئی ہے. ان انت الا نذیر. آپ کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کو عذاب جہنم سے خبردار کر دیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. یقیناً ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا رسول نہ آیا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں، ان سے پہلے لوگ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. حالانکہ ان لوگوں کے پاس ان کے رسول معجزات، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کفر کے مرتکب ہوئے تھے پکڑ لیا، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی ہماری سزا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرتے ہیں.
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، کوئی سفید ہے تو کوئی سرخ، اور ان میں سے بعض گہرے سیاہ ہیں. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں میں بھی مختلف رنگ ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سے بس اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی قدرت و عظمت کا علم رکھتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ بڑا زبردست لیکن بہت مغفرت کرنے والا ہے. فاطر آیات نمبر 29 تا 38 میں بشارت کہ قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے. امت مسلمہ کو اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے. ان میں کچھ گناہ گار ہیں، کچھ میانہ رو ہیں، جبکہ کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. جنہوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کی ہے جس میں کبھی نقصان کی توقع نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اسے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. کیونکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا اجر عطا کرے گا، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا. بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سراسر حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ان اللہ بعباده لخبیر بصیر. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے انہیں اس کتاب کا وارث بنایا. وہ منتخب بندے امت مسلمہ کے افراد ہیں جنہیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اعمال میں کوتاہی اور سستی کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن لغزشوں اور خطاؤں سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنت کے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کے لباس ریشم سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، اور ان نعمتوں کو پا کر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر طرح کا رنج و غم دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامة من فضله، بے شک ہمارا رب بہت مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس دائمی قیام گاہ میں پہنچا دیا۔ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اب یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے نہ کبھی موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر کے ہی ختم ہو جائیں، اور نہ ہی کسی وقت جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ كذلك نجزي كل كفور، اور ہر کفر کرنے والے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اور یہ لوگ چیخ چیخ کر فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم آئندہ نیک اعمال کریں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، انہیں جواب ملے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کسی نے واقعی سوچنا سمجھنا ہو تو وہ اس میں سوچ لے، اور کیا تمہارے پاس ہمارا خبردار کرنے والا رسول نہیں آیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم عذاب کا مزہ چکھو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، بلکہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں تک سے خوب واقف ہے۔ سورہ فاطر آیات نمبر 39 تا 45 میں مشرکین کو تنبیہ کہ جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ مشرکین کو ان کی قسموں کی یاد دہانی کہ اگر کوئی رسول آیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بنیں گے، لیکن جب رسول آ گیا تو تکبر کے باعث انکار کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو پچھلی فاسق قوموں کا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر تصرف کا اختیار بخشا، پھر جو شخص کفر کی روش اختیار کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کی ناراضگی ہی بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ قل أرأيتم شركاءكم
شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی اپنے ان خود ساختہ معبودوں کے بارے میں بھی غور کیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کچھ شراکت ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ. یا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر وہ کوئی واضح سند رکھتے ہیں؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو جو امیدیں دلاتے ہیں وہ محض دھوکہ اور فریب ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بے شک اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے کہ کہیں اس میں کوئی خلل نہ واقع ہو جائے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور اگر بالفرض اس نظام میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے روک سکے، بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. اور یہ لوگ اللہ کی پرزور قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا رسول آ جائے تو یہ لوگ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. پھر جب خبردار کرنے والا رسول آ گیا تو حق سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا. استکبارا فی الارض ومکر السیئ. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے اور طرح طرح کے مکر و فریب کرتے تھے. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اور مکر و فریب کا وبال تو بالآخر اس کے کرنے والے ہی پر آتا ہے. فهل ينظرون الا سنة الاولين. کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو ان سے پہلی نافرمان قوموں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے طریقہ کار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی آپ اللہ کے طریقہ کار میں کسی قسم کا تغیر پائیں گے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ قوت اور تعداد میں ان سے زیادہ تھے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ سب کے حالات سے واقف ہے اور ہر کام کی قدرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً پکڑتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا، کیونکہ وہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے.